السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تبارك وتعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دل حاتم طائی کی طرح سخاوت کرنے والا انسان، دین کے تمام تر شعبے جات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ میں مقدم رہنے والا، اللہ کے رحمت کے آغوش میں حاجی غلام حسین جیلانی تشریف لے گئے۔ تعزیتی مجلس میں اللہ نے اپنے مقدس گھر میں، جس کو مسجد کہتے ہیں، دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसम गिरामी पेश किया जाए तो दुरूद पढ़ना है। दुरूद में छोटे में छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, यानी लफ्ज़ों में, कोई दुरूद छोटा नहीं होता, लफ्ज़ों में तिलावत का एतबार से छोटा है। और छोटे में छोटा दुरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर 40 फ़ायदे मिलते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें आसमान से उतरती हैं। हम मस्जिद में बैठे हैं। मस्जिद किसे कहते हैं? आम तौर पर हमारे जहन में ये लफ्ज़ गर्दिश करता है, नमाज पढ़ने की जगह सही है, इबादत करने की जगह सही है, तिलावत ज़िक्र तस्बीह दुआ की जगह सही है। लेकिन एक तारीफ़, बहुत बड़ी तारीफ़ है, जो सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी पीरानी पीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की है। वो क्या तारीफ़ है? तारीफ़ मानी ओळख। तारीफ़ वखाण को भी कहते हैं और तारीफ़ ओळखाण को भी कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। एक वखाण है, एक ओळखाण है। अरबी में तारीफ़ का माना यहाँ ओळखाण और एक तारीफ़ का माना वखाण। क्या तारीफ़ की है? वो तारीफ़ ये है, मस्जिद कहते हैं अल्लाह के नूर के नाजिल होने की जगह, मस्जिद कहते हैं अल्लाह की तजल्ली के उतरने की जगह, और मस्जिद कहते हैं अल्लाह की रहमत के उतरने की जगह। आम मुसलमान तो ये समझते हैं जो पहले तारीफ़ की गई, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा इंसान जिसकी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल ज़माना तालिब इल्मी के रहे और 51 साल ज़माना दावत व इरशाद के रहे। आप पढ़ो किताबें उनकी, पढ़ने जैसी। ये तो इल्मी शहर है, यहाँ तो बहुत लिखा गया है। यहाँ जो लिखा गया है शायद सौराष्ट्र में से किसी जगह लिखा गया हो। यहाँ अब्दाल पैदा हुए हैं, यहाँ कुतुब पैदा हुए हैं, यहाँ गौस पैदा हुए हैं, यहाँ ख्वाजा पैदा हुए, बड़े बड़े आरिफ बिल्ला। और अगर आपको ज़िंदा मिसाल देखनी हो तो सामने किबला की तरफ जामे मस्जिद खड़ी है, ये 654 साल पुरानी इमारत। और एक बहुत बड़ा वली कामिल अब्दाल का दर्जा पहुँचा था हज़रत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमान ने इस शहर की फतह के याद में ये अल्लाह का घर तामीर कराया है। इसकी उम्र वहाँ मेहराब पर लिखी हुई है। मैंने यहाँ 12 साल जो है नियाबतन जुमा पढ़ाई है, तो वहाँ मेंबर के पास हय्या अला सलाह की तरफ कदमा लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है, और उस शिलालेख का तर्जमा किया है जो 3 भाषा में है। 3 भाषा में वो शिलालेख है और उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अगर तारीख पर बोलने जाएंगे तो अजाइबात कुदरत है। ये एक इल्मी शहर है। यहाँ बड़े बड़े कामिलीन, आरिफीन, सालिहीन, औलिया अल्लाह की जमातें यहाँ तशरीफ़ रखती थी और जिनके दस्तरखान पर 500 से ज़्यादा एक वक्त के अंदर मेहमान खाने वाले होते थे। कोई इराक़ से, कोई सजिस्तान से, कोई तिरमिज़ से, कोई सौरा से। यहाँ ये इस ज़मीन का दफीना है और इस ज़मीन का ये ख़जाना है। सौरा से आए हुए हिजरत करके बाबा यासीन सूरी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन नागों ने नाम बिगाड़ दिया 52 सबूरी। क्या मतलब 52 सबूरी? कोई मतलब नामज नहीं है। बाबा यासीन सूरी ये सौरा से आए हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमत तिरमिज़ से आए हैं। आप पाटन चले जाओ, हाजी मंगरोल ईशान लोग कहते मंगरोल से आए, नहीं, शेख अबुल हसन इराकी, इनकी कब्र अतहर पर लिखा हुआ कतबा है, पढ़ो जाकर, आज देख लेना। मेरी बातों पर कभी जाते भी हो कि नहीं, देखते भी हो कि नहीं, आप सुन भी लेते हो इल्मी मवाद, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं। जाओ आज। मैंने
ان کا بغور مطالعہ کیا، بکثرت میں حاضر ہوا، وہاں نیچے کتبہ لکھا ہوا ہے، شیخ ابو الحسن عراقی، محمد نام نامی اسم گرامی ہے، وہ عراق سے تشریف لے آئے، کہاں کہاں سے کاملین، عارفین اور صالحین امت کی ایک جماعت یہاں تشریف رکھتی ہے، اور وہ اسی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سرزمین کے نہیں تھے۔ ہندوستان میں خاص طور پر عربستان سے دین آیا ہے۔ 3 صدی ہجری کے آغاز پر صحابہ کی حقیقی متبعین جماعت، اولین تابعین 3 صدی ہجری کے آغاز پر مانگرول کے دریا پر تشریف لائے ہیں، اور ان کی 650 سال پرانی تعمیر کردہ 4 مساجد مخدوم صاحب کے قبرستان کے احاطے میں موجود ہے۔ مخدوم صاحب کے قبرستان کے احاطے میں 4 شرعی مساجد موجود ہے، اس میں ایک کا رکا تو ہمارے بیت المال میں بھی ہے۔ یہ اس شہر کا حقیقی نقشہ ہے، اس شہر کی حقیقی صورت ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ میری مجبوری یہ ہے کہ وہ مجھے ٹینشن رہتا ہے، لیکن وہ مسئلہ میں کبھی اس کو لگایا نہیں ہوں۔ ہر جگہ مائک سسٹم کا مسئلہ رہتا ہے، وہ بیچارے مشغول رہتے ہیں، ہم لوگ فارغ رہتے ہیں، اب یہ کیسے لگائے اس کو، میں نے کبھی اس کو لگایا ہی، اس کا ٹینشن دماغ پر رہتا، اب یہ ایسا سر پر چڑھا ہوا ہے، وہ مسئلہ ہی ٹیڑھا ہے۔ ہر ایک انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی میں ٹینشن رہتا ہے، یہ کبھی لگایا نہیں ہے۔ خیر مجبوری ہے، قیمتی مواد پیش اللہ دل میں ڈال رہا ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسجد اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، مسجد اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کا طریقہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ کی تجلی جمع رہتی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ اللہ نے 6 قسمیں کھائی، طور کی قسم، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی قسم، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، لوح محفوظ کی قسم، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے سیکنڈ ٹائم کبھی ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان میں فرشتے کتنے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اتت السماء وحق انت ات، 4 انگل کے برابر آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور اللہ کی تکبیر میں مشغول نہ ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کے خلاف ایمان رکھے تو آدمی کافر ہو جائے۔ آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراتا ہے، جیسے آمبے پر ابھی کھاکھری ہے وہ کیری بنے گی، پھر اس کی ڈاڑیں نیچے جھکتی ہے۔ آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراتا ہے۔ اتقدر فرشتے آسمانوں میں خدا نے بنائے ہیں، 4 انگل کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں۔ وہ لوح محفوظ ہے، وہ اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اوپر سے لوح محفوظ سے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے تو سیدھی کعبے کی چھت پر آ کر ٹھہرے۔ کس کتاب میں ہے؟ فیوز یزدانی پڑھو غوث پاک۔ کس کتاب میں ہے؟ گنیت الطالبین پڑھو غوث پاک۔ میں آپ کو کتابوں کے درجن نام غوث پاک کے دیتا ہوں، پڑھو، پڑھنے سے علم آتا ہے۔ 51 برس زمانہ دعوت و ارشاد رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ عجائبات قدرت، اور قسم خدا تعالیٰ کی فیوز یزدانی کو حل کرنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، علوم کا گنجینہ ہے،
معرفت کے خزانے ہیں۔ ایسے کاملین کی جماعت نے جو لکھا ہے بڑا عجیب لکھا ہے۔ شاید ان کی نسبت سے غوث پاک کی بات مجھے یاد آ گئی، چونکہ یہ بھی اپنے آپ کو گیلانی کہتے تھے۔ ایک نسبت ہوتی ہے انسان کی جس کی طرف اپنے آپ کو وہ منسوب کرتا ہے، اس پر وہ فخر سمجھتا ہے اور اس کا اتباع کرتا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک نسبتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ نیک نسبتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ اثر فرماتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نیکوں کی محبت اللہ میدان محشر میں نیکوں کے ساتھ مجھے کھڑا کر دے۔ یہ عربی شاعر نے کہا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ المرء مع من احب، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں انسان اس کے ساتھ کھڑا رہے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ امن یخالل فانظروا، ذرا دیکھ کر کے دوستی کرو۔ عجیب انداز میں پیارا انداز اختیار کیا تو لوگ محفوظ سے نور کی تجلی کعبے کی چھت پر اترتی ہے، اور کعبۃ اللہ سے یہ نور پوری دنیا کی مسجدوں میں سپلائی ہوتا ہے، اور پوری دنیا کی مسجدوں سے یہ نور ان مسلمانوں کے گھروں میں سپلائی ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو 5 وقتہ اپنے آپ کو مسجد سے تعلق قائم کر کے نماز کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ تو مسجد پر میں نے بات ذکر کی، میں نے قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، ایک مختصر سی آیت کریمہ اور اس کی شرح کے لیے دوسری آیت کریمہ اور اس کی وضاحت کے لیے تیسری آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی اوپننگ تلاوت کا اس سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم پڑھو تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہہ دیا حمدنی عبدی۔ بہت بڑی سورت، پورے قرآن کا مضمون الحمد شریف میں ہے۔ الحمد شریف میں جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ عربی لینگویج میں با کے 17 ترجمے ہیں، عربی لینگویج میں حرف لا کے 17 ترجمے ہیں۔ یہ ایک حرف ہے، لفظ بھی نہیں۔ قسم خدا تعالیٰ کی، وہ نبی کی زبان، وہ جنت کی زبان، وہ قرآن کی زبان عربی، جس کے ایک حرف کے 17 معنی بنتے ہو، تو یہ علم کس قدر گہرے حقائق کو رکھتا ہے۔ 17 ترجمے اس کے ہیں، ہم 2 ترجمے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ پڑھتا ہوں جو رحمان رحیم ہے، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ پڑھتا ہوں جو رحمان رحیم ہے، اللہ کے نام کی مدد لے کر پڑھتا ہوں جو رحمان رحیم ہے۔ ایسے 17 ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ یہ صرف عربی زبان کا خصوصیت ہے، غیر عرب میں کہیں بھی کوئی بھی لینگویج لے لو آپ، لینگویج پر بات آئی، یہاں ایک عارف باللہ، فانی فی اللہ، زمانے کے بہت بڑے ستودہ صفات انسان مفتی ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف رکھتے تھے۔ وہ فارسی ٹیچر کی حیثیت سے سرکاری مدرس تھے جس وقت ان کا آگمن ہوا تھا، لیکن مانگرول کی دھرتی پر انہوں نے جو کتاب لکھی، چند کتابیں میرے ہاتھ میں ان کی قلمی ابھی آ رہی ہے، تو حضرت نے 4 زبان استعمال کی، ایک عربی، ایک فارسی، ایک سنسکرت اور ایک اردو، 4 زبانیں اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ اب 4 زبان کو حل کرنا ایک مستقل کام ہے، ایک زبردست کام ہے صالحین کی جماعت کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا نام فاتحہ ہے، تلاوت کا اوپننگ اس سے ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں، اللہ نے سارا خزانہ اس میں رکھا ہے۔ اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، کسی بھی مریض پر 7 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، اس کو بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔
کئی نام اس کے بیان کیے ہیں۔ اس میں نے آیت پڑھی تھی دعا پر جو مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ کون طبقہ ہے، وہ کون جماعت ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ہے، اللہ کی طرف سے نعمت میں ہے۔ اب نعمت کا کیا ترجمہ؟ دولت، مکان، کاروبار، عزت، کرسی۔ نعمت کا ترجمہ یہ ہے جس کا دماغ اور دل سکون میں ہو، یہ آدمی نعمت والا ہے۔ ذہن بھی، دماغ اور دل جس کا سکون میں ہو، انسان کے عقل پر علم اترتا ہے اور انسان کی طبیعت پر شریعت اترتی ہے۔ اس لیے انبیاء اعقل الناس، اور انبیاء سب سے پاکیزہ دلوں کے مالک۔ پوری امت کے دلوں کی پاکیزگی ایک طرف، قسم خدا تعالیٰ کی اس امت کے نبی کے دل کی پاکی کا پوری امت مل کر کے اس پاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور نبی کا علم، پوری امت کا علم ایک طرف، اور نبی کے علم کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے 1,28,000 انبیاء اور 313 رسول کی عقل ایک طرف، قربان جائیں احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ 1,28,000 انبیاء کی عقل ایک ترازو میں تولی جائے اور ایک ترازو میں احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ڈال رکھی جائے، اب اعقل الناس ہے۔ موسیٰ کی توریت ختم ہو گئی، داؤد کی زبور ختم ہو گئی، عیسیٰ کی انجیل ختم ہو گئی، نام بھی بائبل ہو گیا۔ قربان جائیں آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن اترا تھا، اس قرآن کے الفاظ بھی باقی، اس کے معانی بھی باقی، اس سے اتحاد اور استنباط احکام بھی باقی۔ ارے قربان جائیں احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی سنگلاخ وادیوں میں اور اس کے اطراف میں اور گرد و نواح میں اور مدینہ اور اس کے اطراف میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی خیبر میں، کبھی طائف میں، کبھی حنین میں، اور کہاں کہاں پیغمبر کی ذات تشریف لے گئی اور جبریل آسمان سے اترتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ 10 لب و لہجے بھی اس امت کے قرائے قرآن نے محفوظ کر دی۔ کوئی ایک نبی تو ایسا بتاؤ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ اس ذات گرامی کا نامی اسم گرامی محمد ہے، اور جب تک 2 لب آپس میں ایک دوسرے کو چوم نہیں لیتے ہیں تب تک یہ لفظ بھی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک ایسی ذات بنائی ہے اس کی، لا الہ الا اللہ، 12 حرف ہے۔ یہ نقطہ آیا کہیں؟ آیا؟ لا پر ہے نقطہ، الہ پر نقطہ ہے، اللہ پر ہے۔ اب 12 حروف محمد الرسول اللہ، کہیں یہ نقطہ ہے؟ اللہ کی ذات نقطے سے پاک، محمد الرسول اللہ نقطے سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے 12 حرف توحید کے اور 12 حرف رسالت کے۔ ایسی ذات بنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما محمد الا رسول۔ ایسی ذات بنائی محمد الرسول اللہ کی، محمد الرسول اللہ۔ ایسی ذات بنائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا بما نزل علی محمد۔ 4 جگہ محمد آیا قرآن میں، اور ایک جگہ اسمہ احمد۔ کیا مطلب؟ پوری قرآن میں آپ دیکھو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 2 نبی کے 2 نام ہیں، مسیح اور عیسیٰ۔ یعقوب
یعقوب اور اسرائیل، دو نام سے دو نبی مشہور ہوئے۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے اور اسرائیل کا دوسرا نام یعقوب ہے۔ عیسیٰ کا دوسرا نام مسیح ہے، مسیح کا دوسرا نام عیسیٰ ہے۔ باقی پورا قرآن دیکھو، 6665 آیتیں، 3,22,670 حروف، 114 سورتیں اور 7 منزلیں۔ یہ تو تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ کسی کو 7 دن میں ختم کرنا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع کر دے، مائدہ پر ختم کر دے، 1 منزل ہو گئے۔ 7 منزل 7 دن میں پورا کرنا ہے، 30 سپارے ہیں مہینے میں ختم کرنے کے لیے، ورنہ دیکھنے جاوے تو 7 منزلیں، 30 سپارے، 114 سورتیں، 6665 آیتیں، 3,22,670 حروف قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بھرے۔ جبریل کی معرفت قرآن آیا، آپ کے قلب اطہر میں بھرا گیا اور آپ کی لسان نبوت سے صادر ہوا، اور صحابہ کے قلوب نے حفاظت کی، اور صحابہ کے قلوب سے تابعین میں، تابعین سے طبع تابعین میں، اور طبع تابعین سے طبع تابعین میں، اور طبع تابعین سے لے کر آج تک یہ قرآن جوں کا تو محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی البتہ قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے جو کسی آسمانی کتاب کے بابت نہیں، ایک کتاب قرآن کریم پر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون؟ تو کہ 4 طبقے کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے، ایک طبقہ صالحین کا ہے، اور ایک طبقہ شہداء کا ہے۔ یہ چاروں طبقے کا تعارف مختصراً ذکر کر دیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، صاحب معجزات ذات ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی غور کرنا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات کا استحضار پیغمبر کے دماغ سے کبھی ہٹتا نہیں۔ جب موسیٰ کا استحضار ہٹا تھا خضر کے سوال کے، ایک ان کے بنو اسرائیل کے سوال کے جواب میں من اعلم الناس، اور حضرت موسیٰ نے خالی انا کہہ دیا تھا، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 لحظہ موسیٰ کا خیال ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمندر کا سفر کرایا جس کا بیان سورہ کہف میں۔ وہ کیا تھا؟ 1 لمحے کے لیے خیال ہٹا تھا، یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اگرچہ موسیٰ کا جواب واقعی کے مطابق تھا۔ تو نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم۔ یہ تو نبی کی تعریف ہے، تو ہمارے نبی کی؟ وہ نبی خود فرماتے کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح۔ پہلی تعریف نوح کے بابت، پہلی تعریف شیش کے بابت، پہلی تعریف صالح کے بابت، پہلی تعریف شعیب کے بابت، پہلی تعریف موسیٰ عیسیٰ کے بابت۔ لیکن قربان جائے احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے درود تو پڑھو، بہت بخیل ہے، زور سے پڑھنے کا اللہ کی رحمت اترے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح۔ نوح کے بابت تعریف میں نے کیا کی؟ اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ۔ ہم اس سے خالی ہیں۔ وہ تعریف باللہ کوئی ہو، اللہ کا پہچان رکھنے والا، اس کو جلال جمال کا مشاہدہ ہو، ہم کو تو نہیں، ہم تو اس سے غافل ہیں۔ جو اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ رکھتا ہے، اعلان نبوت سے بھی پہلے معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، نوح سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تعریف صحیح ہے۔ لیکن کل کائنات کا خلاصہ
امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم گارے کیچڑ اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی آدم کا مادہ بننے سے پہلے اگر کوئی ذات نبی تھی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ ملک الموت نے جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم سے، فرشتے سے ملک الموت سے زمین سے مٹی جمع کر، یوں ہاتھ مارا اور کائنات کا زمین کا اوپری پڑ اس فرشتے کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو آپ سمجھیں گے اتنا بڑا فرشتہ ہے، 4 فرشتے مہان ہیں، سب فرشتے مہان لیکن بڑی طاقت کے مالک جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جبریل کا ایک مقام الگ ہے، ذو مرۃ عند ذی عرش مکین مطاع ثم امین، جو ہر نبی کے پاس وہی لے کر آیا ہے۔ بہت عظیم القدر ذات اللہ نے جبریل کی بنائی۔ میکائیل بارش کا نظام ان کے ہاتھ میں دیا، اسرافیل سور پھونکنے کا نظام، اور نبی جی فرماتے ہیں آپ نے کھڑے ہو کر اشارہ کیا، اور وہ کھڑے ہو کر میں اشارہ کر دوں تاکہ حدیث المسلسل ہو جائے۔ آج ہمارا مسلسلات کا ختم تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں وہ ہیں جو آپ سے لے کر آج تک مسلسل چلی آتی۔ آپ نے کھجور صحابی کو دیا، پانی تقسیم کیا زمزم کا، اور حدیث پڑھائی۔ مسلسلات کی کئی روایتیں، وہ ہم بچوں کو کھجور اور پانی دے کر، اور مصافحہ، حدیث المسلسل بالمصافحہ، نبی جی نے وہ حدیث صحابی کو دی تو مصافحے کے ساتھ۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج کا میرا دن وہ تھا، لیکن آپ کے تقاضے پر میں نے اس کو سنیچر کے دن مؤخر کیا۔ اتوار کو ہمارا سالانہ جلسہ ہے، 23 علماء فارغ ہوتے ہیں، 21 حافظ فارغ ہو رہے ہیں، اس میں حاجی صاحب کا زبردست حصہ لگا ہے، 16 قرآن کریم کے قاری فارغ ہو رہے ہیں، 57 طلبہ اپنا درس نظامی کا کورس مکمل کر رہے ہیں۔ ایک عظیم درسگاہ میں اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر سے نکلے ہوئے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ یوں ہاتھ مارا تو کائنات کی زمین کا اوپری پڑ یہاں آ گیا، اور صفا مروہ کے درمیان میں یہ مٹی جمع کی گئی۔ 40 سال میں 39 سال غم کی میں برسائی، 1 سال خوشی کی میں برسائی۔ آدم کا مادہ 40 سال میں بنا۔ اس پر قرآن کریم میں 1000 آیتیں ہیں، 1000 آیتیں جو انسان کی تخلیق کے مدارج بیان کرتی، انسانی تخلیق کے مدارج بیان کرتی۔ اللہ اکبر! 1000 آیتیں اللہ کی قدرت بیان کرتی، 1000 آیتیں اگلی قوموں کے واقعات بیان کرتی، 1000 آیتیں برزخ کی زندگی، موت سے لے کر جنت تک کے حالات بیان کرتی۔ پڑھو، قرآن پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ اپنی اولاد کو اس کے لیے وقف کرو، وقف کرنے جیسا مسئلہ ہے۔ عظیم علوم کا گنجینہ ہے، علم کا پیٹ کبھی اس سے بھرتا نہیں، اس کی تلاوت سے زبان کبھی تھکتی نہیں، اور اس کو دیکھنے سے آنکھیں کبھی تھکتی نہیں۔ وہ عجیب کتاب ہے۔ آقا کے بابت کیا فرمائیں؟ اب حضرت آدم میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم میں روح پڑی اللہ کی۔ یہی ایک امر آخرت کا آدم کی باڈی میں تھا، باقی سب باڈی دنیا کی۔ ہر انسان مٹی سے بنا ہے، بابا آدم کے خلاصے سے۔ اب اس کی ایک لمبی تفسیر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے نگاہ اٹھائی، اللہ کے عرش پر نگاہ پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی جی نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، میں اس وقت ابھی نبی تھا جب کہ آدم گارے کیچڑ اور روح کے درمیان میں تھے۔ دعویٰ دلیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ یہ تو پڑھا لکھا مجمع ہے۔ تینوں بیٹیاں جو ہیں ایسے پڑھے لکھے گھرانوں میں ہیں۔ راستے میں عبدالرزاق نے مجھے تعارف کرایا، چاروں بیٹے ماشاءاللہ، 3 بیٹیاں پڑھے لکھے گھرانوں میں ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ یوں نگاہ اٹھائی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح۔
میں اس وقت ابھی نبی تھا جبکہ آدم گارے کیچڑ اور روح کے درمیان میں تھے۔ تو آپ کی نبوت کتنی پرانی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے اور ایک شجرہ ممنوعہ کے استعمال پر توبہ میں 60 برس لگے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، اے باری تعالیٰ، ہندوستان سے 700 عمریں اور 40 پیادہ حج کیے تھے، یہ ہماری بھارت کی بھومی کی تاریخ ہے۔ خیر ایک لمبا مضمون ہے اس کا۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان، مانو جات، آدمی، نبی کی حیثیت سے 90 فٹ کا قد لے کر احبطا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن پڑھو، میں ایسی ویسی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جنت سے آدم اور حوا سے کہا تم دونوں اترو، احبطا منہا جمیعا، یعنی یا آدم انت وزوجک وزوجتک احبط من الجنت الی الدنیا۔ ہندوستان کے ملک سندھ میں آئے تھے بابا آدم، یہاں سے 700 مرتبہ عمرے کا احرام باندھا تھا اور یہاں سے 40 مرتبہ حج کا پیادہ احرام باندھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام 90 فٹ کا قد لے کر کے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جبلی طور پر ایک آزمائش پوری ہوئی، 60 برس کے بعد کہا اے اللہ، مکہ مکرمہ پہنچے، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی واقبل توبتی، لمبی دعا ہے، اور یوں کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعا قبول کر لیں۔ سنتے بھی ہو کیا کہا، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ قبول کر۔ باری تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے، لیکن اے آدم تو یہ بتا دے، ابھی تو دنیا کا پہلا انسان اور تیری ذریت میں 28,000 اولاد، کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہوا جس کی خود کی صلبی اولاد 28,000 دنیا میں آئی ہو، ایک آدم کو یہ شرف ملا علیہ السلام۔ یہ تو بتا تو نے محمد کا نام کیسے لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا اے اللہ، جس وقت تو نے میرے جسد کے اندر روح ڈالی تھی اس وقت میری نگاہ تیرے عرش پر پڑی تھی، تو اس وقت میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا تھا محمد تیرے خزانے کا کوئی قیمتی ہیرا ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اسی لیے میں نے بھی اسی کا وسیلہ لے کر کے تجھ سے دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نے تجھے معاف کر دی۔ وہ ایسی عظیم المرتبت ذات، نبی کی تعریف پر بات ہو رہی ہے۔ نبی صاحب المعجزات والبراہین ذات کو کہتے ہیں، نبی اللہ سے بہت متعلق ذات کو کہتے ہیں۔ البتہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک مسجد کے اندر نبی اور رسول میں فرق بیان کرتے ہوئے موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان کیا، تو تعریف میں 1 گھنٹہ نکل گیا اور وقت لیمیٹڈ ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں وہ نبی اور رسول کی تعریف سمجھائی تھی، آج نہیں سمجھاؤں گا، اس لیے کہ 450 بیانات تو واٹس ایپ کے اوپر وہ چینل میں گھومتے ہیں، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ نبی صاحب المعجزات والبراہین ذات ہوتی ہے جو اللہ سے متعلق ہوتی ہے۔ نبی کے بعد صدیق آنکھیں بند کر کے جو لسان نبوت سے صادر ہوا، آمنا و صدقنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ غار حرا کی خلوتوں سے نبی تشریف لائے خدیجہ کے پاس اور کیفیت بیان کی۔ خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ اس امت کی سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت ہے۔ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیتیں ہیں، مردوں کے مقابلے میں اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ اگر اس سے آگے کی بتاؤں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں فرق یہ ہے، ایک نبی کو زمانہ دعوت ملا اور ایک نبی کو زمانہ دعوت اور اعلان نبوت سے پہلے کا وقت ملا۔ زمانہ دعوت میں تو انبیاء کے امتی بہت ہوئے،
لیکن نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر دعوت تک کے درمیان کسی نبی کا کوئی امتی نہیں. اور قربان جائیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابھی دعوت شروع نہیں کی؟ نبوت اور دعوت کے درمیان میں اگر کسی نبی کو کوئی امتی ملا ہے تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قیمتی خزانے کا ایک ہی ذات ہے کہ جو زمانہ دعوت سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے. اس اعتبار سے مرد پہلے ہوا اور اس اعتبار سے خدیجہ پہلے ہوئی. پھر صدیق اکبر کو پیش کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے ابو بکر صدیق ہوئے، امی عائشہ صدیقہ ہوئی. اس پر ایک بحث اور ہے. علی تمام بچوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام اور غلاموں میں زید ابن حارثہ، یہ اس امت کا قیمتی خزانہ تھا. خدیجہ، ابو بکر، علی، اولیت جن کو حاصل ہے زید ابن حارثہ، گویا کہ مرد، عورت، بچہ اور غلام، چاروں جہات سے اس امت کو تقویت نصیب ہوئی. اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں. اگرچہ نبی تو اس وقت بھی تھے لیکن اعلان 40 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ نے فرمایا. صدیقین حضرت ابو بکر آنکھیں بند کر کے، جس کو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کی بلندی مقام اور درجات پر قرآن کی کئی آیتیں گواہ ہیں. یہ صدیقین ہوئے. حضرت علی بھی صدیق الاکبر، ابو بکر بھی اپنے زمانے میں صدیق الاکبر، اور طبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عفت، عصمت، پاک دامنی پر قرآن کی پوری سورت سورہ نور اتر پڑی. اور ہر مسلمان خاتون کے دل میں سورہ نور ہونی چاہیے. یعنی سورہ نور الفاظ، معانی، مطالب، اجتہاد اور استنباط احکام اور اس کی تلاوت کے اعتبار سے سورہ نور، اگر کسی خاتون نے سورہ نور کو حقیقت میں پڑھ لیا ترجمہ اور مطلب کے ساتھ، اس خاتون کی زندگی بن گئی، جس میں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اولئک مبرؤون مما یقولون کہہ کر کے امی عائشہ صدیقہ کے عفت، عصمت اور پاک دامنی بیان کی. یہ ہو گئے صدیقین. شہداء بے شمار ہوئے. سیدنا امیر حمزہ حضور کے چاچاؤں میں اسلام لانے والے، ہر زندگی کا ساعت، ہر سانس پیغمبر پر قربان ہوا. جس میں جسم چھلنی کیا گیا، زبان کاٹ لی گئی، گال چیر لیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیا گیا، اندر سے دل نکال کر کے ہندا نے اس کو چبایا. سید الشہداء حمزہ، جس حمزہ پر کھڑے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما حمزہ تو فلا بوا کے اللہ، ہائی میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں. ایک بے تحاشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک اثر پڑا. وہ حمزہ جو سید الشہداء، وہ حسین حیدر کرار کے خاندان کا عظیم ذات، جن کے بابت اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ابناء من الدنیا ہما ریحانتاء من الدنیا اللہم انی احب الحسن والحسین فاحب من احبہما وابغض من ابغضہما اللہم سالمت لمن سالمہم وحاربتم لمن حاربہم. فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین، فرمایا جو ان سے محبت کرے ان سے میری محبت، جو ان سے دشمنی کر لے ان سے میری دشمنی. اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. جس ذات کے بابت نبی یوں اللہ سے مخاطب ہوتا ہو اللہم انی احب الحسن. میں صحیح روایتیں پیش کرتا ہوں، مجھے حدیث پڑھاتے پڑھاتے 25 سال گزر گئے ہیں، اس لیے میں صحیح روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں الحمدللہ. اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکما لتجبنان
وتبخلانی وتجہلانی وانکما لمن ریحان الجنہ۔ حسن حسین کے بابت آپ نے یہ تو سنا ہے کہ وہ جنت کے پھول تھے، آقا کی خوشبو تھے۔ یہ پوری روایت نہیں ہے، پوری روایت یہ ہے ایک مرتبہ دونوں کو گود میں لیے اور آقا نے فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، انکما لتجبنان، اے بیٹوں کی وجہ سے باپ کو بزدلی بھی ہوتی ہے، بیٹوں کی وجہ سے باپ خرچ کرنے میں بخل بھی برتتا ہے، اور بیٹوں کی وجہ سے باپ کبھی بے خبری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھو شادی غمی کے موقع کے اوپر نمازوں سے غفلت، دین سے غفلت، کوتاہی ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے، اور پھر فرمایا تم دونوں تو میری دنیا کی خوشبو ہو۔ اس قدر اونچا مرتبہ اور مقام کے مالک فاطمہ کے اولاد میں حسنین، کریمین اور محسن، 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، حسن، حسین، محسن۔ اگرچہ آپ کے پہلے نواسے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، آپ کی بیٹی رقیہ سے تھے اور وہ بچپن میں انتقال کر چکے تھے، پھر آپ کی ایک نواسی جو پہلے ابو العاص کے نکاح سے زینب سے ہوئی تھی اور وہ پھر بعد میں چل کر کے سیدنا فاروق اعظم سے جو نکاح ہوا، یہ حضرت اوباما، اور ایک آپ کا بیٹا، وہ 2 نواسے اور نواسیاں مقدم ہیں، لیکن وہ بچپن میں راہی البقا ہو گئے۔ البتہ اپنی چہیتی لفت جگر، جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث تو ہم نے سنی، فاطمہ تو بدعۃ منی، نبی نے تمغہ کیسے دیا؟ ایک موقع پر آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں ایک سوال آیا، عورت کے لیے سب سے خوبی کی بات کیا ہے؟ ابھی یہ مجلس میں تذکیرہ ہو رہا تھا، کوئی کیا بول رہا تھا۔ حضرت علی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، مدینۃ الرسول اور مسجد نبوی، اللہ صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام۔ حضرت علی کسی ضرورت کی وجہ سے کمرے میں تشریف لے گئے، اور فاطمہ کا قبرہ بھی وہی ریاض الجنہ میں، حضرت علی اور فاطمہ کا۔ سیدہ نے پوچھا کیسے علی؟ مجلس سے اٹھ کر، اور مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مسئلہ پوچھا ہے کسی نے، عورت کے لیے سب سے خوبی کی چیز کیا ہے؟ لیکن کہا آقا نے کیا فرمایا؟ تو کہا ابھی کوئی اسپشٹ جواب نہیں ہوا، فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے نبی سے اور میرے ابو محترم سے جا کر کے میرا جواب یہ دے دینا۔ وہ فاطمہ کا جواب سننے کے قابل ہے۔ کہا عورت کے لیے سب سے خوبی کی چیز یہ ہے کہ وہ کسی پرائے کو نہ دیکھے اور کوئی پرائے عورت کو نہ دیکھے۔ اس موقع پر نبی جی نے جب علی سے یہ جواب سنا تو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ جواب فاطمہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ ایسی پیاری، خیر شہداء، ایسی جانثاری، ایسی بہادری حیدر کرار کے خاندان کی، جو شجاعت اور جو بہادری آج تک دنیا نے مسلم کی ہے، وہ دشمنوں نے گواہی دی۔ اپنوں میں تو کون تھا؟ اپنوں میں تو وہی امام زین العابدین جو بچے تھے، باقی تو اپنوں میں سے تو کوئی نہیں۔ اور اس حیدر کرار کے خاندان کے عظیم سپوت نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول حسین ابن علی کی جس جانثاری اور جس بہادری اور جس قدر علو العظمی، محرم کی 10 تاریخ کو حسین ابن علی کی یاد اور شہدائے کربلا کی 72 جانثاروں کی یاد ایسے ویسے نہیں کی جاتی، ایک عظیم قربانی ہے، وہ تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں معرکہ کربلا میں حسین کے خون کو، اس مٹی کو حسین ابن علی کے خون سے رنگین کر کے پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت نبی کو بہت شاق گزرا تھا اور فرمایا میں اللہ کے لیے جو ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا، اور میں جو اللہ کے لیے ڈرایا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ شہدائے اسلام، اس موقع پر کسی نے کہا نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں
نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اگر وہ منظر کوئی قائم کر گیا تو 72 جانثاران اسلام شہدائے کربلا کے عظیم ترین زوار حسین بن علی کے سرپرستی میں کر گئے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان صالحین امت کی محبتوں کے نتیجے میں اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وہ صالحین نیک لوگ، آخری نیک کسے کہتے ہیں؟ جو فرائض کا پابند ہو، حرام کام سے بچتا ہو، جائز کام کرتا ہو۔ آخری زمانے کا ولی کون ہے؟ فرائض کا پابند، حرام سے بچے، حلال کھائے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھانا اور پاک جماعت کے ساتھ رہنا۔ اب صالحین امت میں 4 طبقے ہیں۔ ایک کو ابدال کہتے ہیں، ایک کو قطب کہتے ہیں، ایک کو غوث کہتے ہیں، ایک کو خواجہ کہتے ہیں۔ یہ چاروں طبقے آج دنیا میں موجود ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ابدال کا ہے، ان کی تعداد 40 کی ہے۔ ان کو بھی موت آتی ہے۔ اللہ نے آقا کے بابت فرمایا افإن مت فهم الخالدون، اے نبی جی آپ کو بھی عالم دنیا سے پردہ فرما کر میرے پاس آنا ہے۔ البتہ اس کائنات کی وہ ایک ہی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی اجازت لے کر ملک الموت کمرے میں آیا ہے، اور فرمایا اے کائنات کے عظیم ترین ذات، اے اللہ کے بعد سب سے بزرگ بالا برتر، مجھے کسی کے دروازے میں داخلے کے لیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے اجازت کا حکم نہیں آیا، صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ در ہے یہ جس پر داخلے کے لیے مجھ سے اجازت کا حکم لیا گیا ہے۔ اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر نبی اجازت دیں تو میرے پاس لے آنا، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہیں تو وہ ان کی طبیعت پر ہے۔ اور یہ فضیلت صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے، باقی کسی کو نہیں۔ 40 ابدال ہے، ان میں سے کوئی ایک جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو کتب کو ابدال کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ ایک باطینی تصرف ہے، اس کے لیے الیکشن نہیں لڑنا پڑتا، اور اس کے لیے سلیکشن اللہ کا ہے، سلیکشن بھی اللہ کا ہے، اور اس میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ وہ کتب میں سے پھر ابدال کا درجہ ملتا ہے، اور کتب کو پہنچنے کے لیے خواجہ کا درجہ ملتا ہے، اور خواجہ تک پہنچنے کے لیے غوث کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ ولایت کے باطینی درجات ہیں، اور اس کی ایک لمبی فہرست اس سرزمین میں آرام کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین کی تفسیر میں پھر 4 چیزیں آئے گی، ابدال، کتب، غوث اور خواجہ۔ یہ صالحین امت کے 4 طبقے ہو گئے۔ یہ سب کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم، یہ اللہ کا انعام پانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی منعم علیہ طبقہ، اور آخرت میں بھی منعم علیہ طبقہ۔ کہ آخرت میں نعمت پانے والے طبقے یہ ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صالحین امت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یہ مرحوم غلام حسین جیلانی اپنے ساتھ جیلانی لگاتے تھے۔ ان کی فہرستیں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی۔ جب انسان قبر دے دیا جاتا ہے، لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں سے بات کر دوں، ابتدائی درجات تو سب معلوم ہے۔ جب نزا کا وقت ہو، سمجھدار آدمی پاس میں رہے۔ نزا جان نکلنے کا ٹائم یہاں سے شروع ہوتا ہے اور انگوٹھے سے ختم ہوتا ہے۔ روح یہاں سے نکالی جاتی ہے، یہاں ٹھیرا دی جاتی ہے، پھر یہاں سے نکال کر یہاں کمر پر ٹھیرا دی جاتی ہے، پھر گوٹھن پر ٹھیرا دی جاتی ہے، پھر ٹخنے پر ٹھیرا دی جاتی ہے، اور پھر انگوٹھے سے نکالی جاتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے۔ اب جیسا انسان مرنے والا ایسی اس کی کیفیت، پھر روح نکال۔ اس وقت جب نزا کی کیفیت طاری ہو تو عالم غیب کھل جاتا ہے، عالم دنیا ختم، عالم غیب کھل جاتا ہے۔ جس وقت روح نکالنے کے لیے 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہر انسان کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا نظام ہے۔ نیک ہیں تو جنتی کفن، جنتی خوشبو، جنت کی خوشبوئیں اور جنت، اور یوں کہا جاتا ہے
یا ایتها النفس المطمئنہ اخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان. اس کو ہم اردو میں نہیں بیان کر سکتے. یا ایتها النفس المطمئنہ، او اطمینان والی جان، چلو چلو خوشبوؤں کی طرف، ارے چلو غذاؤں کی طرف، ارے بہت ہو گیا چلو. ایسے رب تعالیٰ کا بولا ہوا ہے جو آج کے بعد کبھی بھی تم پر غصے ہونے والا نہیں. یہ ہر ایک کو سنا ہی دیتا ہے جب سے چھوٹتے تھے نا وہ فرشتے تب سے. اور جنتی خوشبو، جنت کی کفن، اور آ کر کے اکرام میں، یہ اکرام میں آئے. اور غیر مرد جو غیر ملت پر مرا ہے تو پھر یا ایتها النفس الخبیثہ دھمکی ہے. یا ایتها النفس الخبیثہ، او خبیث اخرجی نکل الی سموم حمیم، گرم گرم لوؤں کی طرف چل، گرم گرم لپٹوں کی طرف چل، اور جہنم کے دھون کی طرف چل. قسم خدا تعالیٰ کی جہنمیوں سے پیپ نکلے گا اور اس کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، اور اس کا ایک ڈول اگر کائنات میں ڈال دیا جائے تو نبی جی فرماتے ہیں پوری کائنات اس کی بدبو سے سڑ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. وہاں بھی چھپتے ہیں اور وہ لے کر اب اس کا اکرام ہوتا ہے. اس موقع پر آخری خدمت یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا جنتی ہے. یہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کا آخری کلمہ اب بس اوقات وہ پڑھ لیتا ہے، خالی یوں آنکھیں کھول کر کے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا کے پڑھ لیا اس نے. یقین مانو، عقیدہ رکھو، آنکھیں بند کر دو، اور پھر اب اس کے آخری منزل کی تیاری کرو. مرد ہے تو 3 کفن میں کپڑے، عورت ہے تو کفن میں 5 کپڑے کفنا کر گورستان کی طرف، قبرستان کی طرف لے جایا جائے. اعلان ہوتا ہے تاکہ نماز جنازے میں زیادہ شرکت کرے. 40 آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، اس آدمی کی مغفرت ہو گئی. 40 آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، اس آدمی کی سنتے بھی ہو. 40 آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، اب اس کی مغفرت ہو گئی. قبر دے دیے لوگ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. قبر میں اتارنے والے اس وقت تو شور بکور کرتے ہیں. بھائی جو ماہر تجربہ کار پڑھا لکھا آدمی ہو قبر میں اتارے، قبلہ کی طرف اس کو لٹانا ہے، پورا قبلہ کی طرف کرنے کا ہے، شور بکور کی کوئی ضرورت نہیں. اس موقع پر یہ بھول جاتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. آدم نے جس وقت آنکھ کھولی تھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہاں اتارتے وقت بھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب 40 قدم دور چلے گئے. اب سنو، اتاہ ملکان فید لسانی ویقعدانی ویسالانی. 2 فرشتے آئیں گے، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں. ان کے آنے کا انداز بھی نبی نے محفوظ کیا ہے، عجیب انداز کا. ہم نے سلا دیا، وہ بیٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں. جلسہ اور قعدہ بیٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں. پہلا سوال بر رب کا ربی اللہ. دوسرا سوال آقا کی صورت طیبہ حسین بنا کر کے پاکیزہ، دونوں ہاتھ میں فرشتہ لاتا ہے اور یوں پوچھتا ہے او تعریف ھذا. یہ بخاری کی روایت ہے. 9082 حدیثیں ہیں بخاری میں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے ختم کے دن باہر سے عالم کو بلا کر جلسہ کرتے ہیں. 9082 روایت، اور ایک ایک روایت پر گھنٹوں کلام ہوتا ہے. 2500 روایتیں کلام کرتے ہیں، پھر باقی مقرر روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خالی تلاوت کر لیتے ہیں. ایسی 11 کتابیں آخری سال میں پڑھا کر کے مولوی کی سند دیتے ہیں. بہت بھاری نظام ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے، اور جس وقت وہ ہلکا بنتا ہے نا، قسم خدا تعالیٰ کی نور نکلتا ہے اور سیدھا قلب اطہر محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہے. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، ابھی ہم مسجد نبوی میں روضہ رسول میں آپ کے قبر اطہر کے، آپ کے قلب اطہر کے قریب ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم.
چونکہ میں کیا بیان کرتا ہوں؟ حدیث بیان کرتا ہوں، اور جہاں حدیث کا حلقہ ہوتا ہے وہاں نور کے دھاگے نکلتے ہیں اور قلب اطہار محمد الرسول اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اس لیے سب کی نگاہ میری طرف ہے اور میری زبان اللہ کے نبی کے کلام میں مشغول ہے، گویا کہ ہم سب ابھی کنیکشن میں ہیں نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے عظیم ترین مجلس کوئی نہیں ہوتی۔ اب تعریف آنا وہ کتنا مبارک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ لمحہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کے لیے یہ سعادت نصیب کرے۔ یوں کہا جائے اس ذات کو تم پہچانتے ہو؟ اوہو، کیا کہے گا؟ ھذا نبینا جاءنا بالبینات فصدقناہ، ارے ارے یہ تو ہمارے نبی جی ہیں۔ اس قبر کی تنہائی میں، اس قبر کی وحشت میں کام کون آئے گا؟ محمد رسول اللہ۔ کون کام آئے گا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ ماں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی محبت کرنے والا۔ کون کام آئے گا؟ محمد رسول اللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے لے لو، اور جس سے نبی روک دے روک جاؤ۔ عجیب فطرت بیان کی۔ دوسرا مطلب، پوچھا جاتا ہے آقا کے بابت، کیا تیرا نبی کون؟ یوں پوچھا جاتا ہے، اتشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں؟ اس قبر کو ڈھانک دینے کے بعد اس وحشت 6.5 بائی 3.5 کی جگہ میں اگر کسی کا نام سننے میں آئے گا تو قربان جائے محمد رسول اللہ، آپ ہی کا نام آئے گا وہاں۔ اسی لیے آقا کو بسایا جاتا ہے، آقا پر جان فدا کی جاتی ہے، آقا کے زندگی کے ذکر کے اندر رطب اللسان رہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ 4 طبقے میں نے ذکر کی۔ اور تیسرا سوال، ما دینک، یہ آخری منزل ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنی، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوا تھا عہد الستو سے، وہ ہم پار کر گئے، پھر ماں کے پیٹ کو وہ ہم پار کر گئے، ابھی ہم دنیا کے پیٹ میں ہیں۔ اور حاجی غلام حسین جیلانی 4تھے سفر کی منزل میں ہیں، وہ ہے عالم برزخ کی پہلی منزل قبر، جو ہر ایک کو پیش آنی ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے، لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنَوْا لِلْخَرَابِ، مائیں بچے اس لیے پیدا کرتی ہے کہ مرنے والے ہیں، مکان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تعمیر ایک دن خراب ہونے والا ہے۔ الموت کؤس کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے اور قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہی پڑتا ہے، اسی لیے قبلے کی طرف سے داخل کیا جاتا ہے۔ بہت نیک کام، بہت نیک صفات کا حامل انسان، ان کے زندگی کے کام دیکھو، میں اس لیے بیان کرتا ہوں، اذکروا محاسن موتاکم۔ میرا غائبانہ تعارف تو 3 سال سے، اور قریب کا تعلق 1 سال سے عبدالرزاق بھائی کے ساتھ نسبت سے۔ اسلامی فیس ویراول میں بھی، اسلامی فیس یہاں بھی، سال میں 1 مرتبہ لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے تو کچھ تعارف ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پھر عام دنوں میں ملاقات کے مواقع میسر نہیں ہوتے، لیکن خیر 1 مرتبہ بھی ملاقات ہوتی ہے۔ کتنے حافظ قرآن بنائے، کتنے قاری بنائے، کتنے عالم بنائے، آج جب وہ تنہائی کی جگہ میں ہیں، جب وہ وحشت کی جگہ میں ہیں، جب وہ خلوت کی جگہ میں ہیں، یہ قبر کا منظر ہے، تو یہ کفن اور چھاتی کے بیچ میں قرآن ایک شہ سوار کی طرح، بادشاہ کی طرح سوار ہو جائے گا۔ اور کہاں گھبرانے ببرانے کا نہیں، تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں تمہارے لیے دنیا میں بھی انسیت کا سامان تھا اور آج قبر کی خلوت میں بھی انسیت کا سامان میں ہی تیرے لیے ہوں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کے احکام اور مسائل پر عمل کیا کرو، اس کو اپنی زندگی کا حرز جان بنایا کرو۔ دولت تو بہت سوں کے پاس ہے، بہت دولت والے بھی دیکھے، میں نے اپنی زندگی میں 500 کروڑ کے آسامی کو بھی موت کے آخری سانس میری گود میں جھٹکیاں لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور میری زندگی کے اندر میں نے بھیک مانگتے ہوئے انسان کو، جس کے پاس کفن کا انتظام نہیں،
میری گود میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں۔ مدرسوں میں آپ کی رقمیں جمع ہوئی، ہم نے مدرسوں میں علم حاصل کیا، موت کے آخری سانس تک اگر آپ کی خدمت کرتے رہے تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالم پوری امت کا احسان اپنے پر سمجھتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تم کرسیوں پر بٹھاتے ہو اور باتیں سنتے ہو، ورنہ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اگر تم ہماری بات نہ بھی سنے تو منت اور سماجت کے ساتھ ہمیں آپ تک بات پہنچانے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ ایک ذمہ داری ہے ہماری، ایک حلف ہم نے لیا ہے، ہماری سندوں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی جی کے قلب اطہر سے جو علم صادر ہوا، اس علم کو موت کے آخری سانس تک، طبقات انسانی تک یہ دین پہنچانے کی ذمہ داری سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب نے 51 سال ادا کی۔ یہ ذمہ داری سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر ادا کی۔ اس کی زندہ جاوید مثال مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمٰن ہے، جو مخدوم ان کے شیخ کے اشارے پر یہاں تشریف لے آئے۔ 500 مہمان دسترخوان پر اور 7 گاؤں ان کو سلطان عز الدین آرام گاہ نے ان کو وقف کیے تھے، اور 7 گاؤں کے نام بھی میں بیان کر دوں، میرے پاس شجرا ہے اور یہ سب مستند ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہو، مستند ہیں۔ 7 گاؤں حضرت کو دے دیے تھے، اور وہاں جس وقت چاروں قبرستان کی صفائی کا سلسلہ شروع کیا تھا 2007 میں یا 11 میں تقریباً، تو اس وقت تہخانہ دیکھا تھا۔ آج چلے جانا جانیہ پیر میں، وہاں حضرت کی خلوت گاہ دیکھنے کی ہے۔ دیکھیے کسی نے انگلی اونچی کرو، انگلی تو اٹھاؤ، ارے میرے ساتھ دکھایا تھا بھی، چلو ایک مرد مجھے، اور زمین میں خلوت گاہ ہے، زمین کے اندر، اور قسم خدا تعالیٰ کی میں نے دنیا کی 3 ایسی خلوت گاہیں دیکھی ہے جہاں تڑاؤ سے بھوئرے سے اندر ایئر کنڈیشن اور ہوا کا نظام ہوتا تھا، اس میں ایک مانگرول ایک بھوپال میں بھی ہے۔ وہاں ہے خواجہ شمس الدین التمش دلی میں، شمسی تڑاؤ جا کر دیکھو، اور اس کے دامن میں ایسی پتھر کی صحن ہے، اور اس پتھر پر 3 بزرگوں کے مصلے ہیں۔ قسم خدا تعالیٰ کی 17 برس علامہ عثمان ہارونی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، 3 مصلے ہیں۔ اولیاء مسجد نام ہے، شمسی تڑاؤ کے سامنے ہیں، جاؤ یہ زیارت گاہیں ہیں، دیکھو 17 برس، اور ایسی عبادت کی، ان کے پنجے کے نشان پتھر پر ہیں، ان کے گوٹھن کے نشان پتھر پر ہیں، اور سجدہ جس 7 ہڈوں پر ہوتا ہے، ان 3 مصلوں پر 7 ہڈوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ وہاں شمسی تڑاؤ میں نیچے سے بوئی رہا ہے، بدقسمتی سے ہمارا تڑاؤ بند کر دیا، آج جانا خلوت گاہ میں اترنا نہیں چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑا مت کرنا، وہاں کے جو ہیں ہمارے سجادہ نشین ان کی اجازت لینا، وہاں کے جو مجاور ہیں ہمارے اکرام میاں باپو، اور ان کا وقت لینا، یہ طریقہ ہے۔ لوگ بیان میں جذبات میں سنتے ہیں، پھر اب ان کے بھی اپنے نظام ہے، اتنا بڑا کام لے کر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنے کا کہ ہمیں خلوت گاہ دیکھنی ہے، سیڑھی سے نیچے اترا جاتا ہے۔ اب اس کی حکمتیں اور مصلحتوں کے لیے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، ورنہ میں وہ حکمتیں اور مصلحتیں بھی آپ کو بیان کرتا کہ تہخانے میں کیوں خلوت گاہ ہے، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اندر جایا جاتا ہے، وہاں ایک خالی جگہ ہے بھوئرا، اور وہ تڑاؤ سے سیدھا پانی ٹکر کھا کر، پانی سے لگ کر کے ہوا ٹکر کھا کر، پانی سے لگ کر کے اندر ہوا پہنچتی تھی۔ اور یہ دنیا میں میں نے 3 مقامات تو آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایک بھوپال میں، ایک دلی میں، اور ایک منگرول میں۔ خیر ان کی برکت سے جو صالحین امت سے بہت محبت کرنے والے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، صالحین امت کی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو آقا اعلان نبوت سے پہلے جب مکہ میں حرم میں جاتے تھے
حجر اسود آپ کو سلام کرتا تھا. انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ایک پتھر روزانہ مجھے سلامی مارتا تھا. اب آپ کے معجزات بے شمار ہیں. اتنا سمجھو جو آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، محمد الرسول اللہ. مکہ والوں نے کہا اگر حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. قرآن گواہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ کے پیغمبر نے یوں اشارہ کیا. ذرا سوچا بھی 540 سال کی مسافت کے برابر یہ خالی جگہ ہے. ایک آسمان کی باڈی 500 برس کے برابر بڑی ہے. 7 آسمان اللہ نے بنایا. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. قرآن پڑھو، پڑھنے جیسی کتاب ہے. وہ ایسا عظیم سیارہ سورج 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے. اب قرآن میں سائنس پڑھو، عجیب سائنس قرآن نے جو بیان کی بڑی عجیب. آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا در جو ہے موتی یوں اشارہ کرے اور خالی یوں اشارہ کیا ہے. یہ 500 برس کی مسافت کے برابر تو خالی جگہ، اور پھر وہ چاند کا نظام اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے اور قرآن گواہی دے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو وہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہوگی. ان سے محبت کی جائے، آپ کی عظمت دل میں رکھی جائے، آپ کی تابعداری والی زندگی گزاری جائے، مساجد کو خوب آباد کیا جائے، مدارس کو خوب آباد کیا جائے. دیکھو یہ اسلام اور دین کے تحفظ کے قلعے ہیں. جیسے میں نے غوث پاک کی بات شروع میں کہی تھی، یہ نور، رحمت اور تجلی اور روزی کا مرکز ہے. اس کی آبادی کی فکریں کی جائیں. یہ جہاں جہاں مسجدوں میں مزارات نظر آتی ہیں ان کی ہسٹریاں پڑھو تو یہ وہ خانہ خدا کے خادم تھے جن کی زندگیاں مسجدوں میں گزر گئی اور جن کی موتیں بھی مسجدوں میں آ گئی، اور وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں جگہ لے گئے. ان سے محبت کی جائے، ان کی عظمت کی جائے. جو نیک طریقہ اور تعلیم لے کر کے آئے اس کے زندگی میں اپنایا جائے. حاجی صاحب کی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علین میں داخل فرمائے. ہمارے یہاں بھی ان کی طرف سے 3 حافظ بن گئے ہیں جو اس سال پورا کرتے ہیں. 2 سال سے وہ ان کا خرچہ دیتے تھے، وہ حافظ قرآن بن گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی 21 حافظ ہوئے ہیں. عجیب قدرت، عجیب اللہ کی قدرت. کورونا میں میوات کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے. اور 4 بیٹیوں میں سے پھر اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیا، 2 کی شادی ہو گئی، 2 کو اس نے اپنا لیا اور وہ عورت بیٹوں کو چھوڑ گئی. اس میں سے 2 بھائی یہاں آئے یتیم، 1 سال میں حافظ قرآن ہو گئے. جب وہ حافظ بن کر ملاقات کے لیے آیا، اس کی کیفیت جب دیکھی تو میرے دل پر ایک لرزہ طاری ہوا. ہائے وہ باپ گورے گورستان میں ہے. اور ایک خوشی بھی ہوئی کہ جس ماں کو معلوم بھی نہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں حافظ بننے جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد پڑھے گا، اس کے باپ کے تصور میں بھی نہیں تھا. وہ باپ گورے گورستان میں ہے اور اس کا بچہ یہاں حافظ قرآن ہو گیا. کیسے لوگ؟ اس کا نام مدرسہ ہے. یہ ایک تعلیم گاہ ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک انسانیت کا اور قیامت تک کی نسل انسانی میں دین کے بقا اور تحفظ کے قلعے ہیں. 23 عالم ہوتے ہیں، 21 حافظ ہو رہے ہیں، 16 قاری ہو رہے ہیں، 6 بچے ٹیلر بن رہے ہیں، 7 بچے کمپیوٹر کا کورس پورا کرتے ہیں اور 5 بچے ڈرائیور بن گئے ہیں. آخری سال میں ہم بچوں کو موقع دیتے. کورونا کے بعد ہم نے نظام بدلے ہیں کچھ، اور نئے سال میں الیکٹریشین اور پلمبر کے 2 کورس شروع کر رہے ہیں. اس مرتبہ 23 میں سے 6 بچے جو ٹیلر بن گئے، ایک ہاتھ میں ان کی سند بھی ہوگی قلب اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے علم کی، اور ایک ہاتھ میں ان کے مشین بھی ہوگا. ایک نظام زندگی ہے. آپ کی رقم وہاں لگتی ہے، آپ کو حساب وہاں سے دیا جاتا ہے. لہذا دین کے قلعوں کی حفاظت گاہیں، اور مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جو کام آتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سے مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اولاد میں خصوصیت کے ساتھ باپ کی سخاوتوں کے جذبات جو ہے اس میں مزید برکت نصیب فرمائے. 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد،
اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھو قل هو اللہ ثلث قرآن ہے، غوث پاک نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں جو توحید ہے، پورے قرآن میں 3 ٹاپک ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ غوث پاک نے فرمایا پورے قرآن میں 3 ٹاپک ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور پورے قرآن کی توحید قل هو اللہ احد میں ہے، لہذا 1/3 ہو گیا نا، 1/3 قرآن کا 1/3 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ 2/3 ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پورا قرآن ہو گیا۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے 4 مرتبہ کافرون، سورہ کافرون ربع قرآن ہے، اور سورہ زلزال نصف قرآن ہے، لہذا سب عقیدت اور محبت کے ساتھ 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود پڑھے، اور بخشیں گے کن کو؟ عالم کے تمام مرحومین مسلمین کو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تلاوت ختم ہوگی اور فرشتہ نور کے تھالوں میں بھر کر کے یہ آپ کا قرآن اس کی روح کو پیش کرے گا۔ تو آپ یوں سمجھیں گے کہ میں نے تو 1 مرتبہ 3 مرتبہ خالی 1 قرآن ہوا۔ نبی جی فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، نیت بڑی ہوتی ہے عمل کے مقابلے میں، لہذا سب کی نیت کر کے وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز قسم بخدا ہر ایک کی قبر میں 1 قرآن پہنچے گا۔